صحافی انصار عباسی نے اپنے تازہ کالم فوج کا ڈنڈا کے نام سے لکھا ہے کہ نئے فوجی قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج فوج کی عوام میں عزت کو بحال کرنا ہے، جس کے لیے سیاست سے کنارہ کشی لازم ہے۔ جب فوج یا ISI سیاسی تنازعات کا حصہ بن جائے تو ان کے بارے میں بھی سیاست ضروری ہوگی۔ کوئی ایک سیاسی جماعت اور اس کے سپورٹرز اگر ان اداروں کے حق میں بات کریں تو کوئی دوسری سیاسی جماعت یا گروہ ان پر تنقید کرے گا۔ ویسے تو فوجی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاست میں مداخلت کی وجہ سے ہدف تنقید بنی رہی، لیکن جو کچھ ہم نے گزشتہ 7-8 مہینوں کے دوران دیکھا اور سنا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ جس سیاسی رہنما عمران خان اور سیاسی جماعت کو اقتدار میں لانے کے لیے فوج نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے تمام ریکارڈ توڑے، اس نے اپنی حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی اسی اسٹیبلشمنٹ پر الزامات کی بھرمار کر دی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف درجنوں ٹرینڈز بھی چلائے، انہیں غدار کہا، ان پر مبینہ رجیم چینج کی امریکی سازش کو پاکستان میں کامیاب کروانے کا الزام دھرا، انہیں جانور کہا، گالم گلوچ تک کی گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے کہا کہ فوج کے ادارے نے گزشتہ سال اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے پر سختی سے عمل ہوگا۔ جنگ میں آج شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے پیش رو کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فوج سیاست سے دور رہے گی اور ساتھ ہی اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے وقار اور آئین کی بالادستی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آرمی چیف کے عہدے میں توسیع کے حوالے سے قانون سازی کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ چاہے تو وہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے آزاد ہے، کیونکہ قانون سازی فوج کا کام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کا کام وفاقی حکومت کے ساتھ معلومات شیئر کرنا اور اس کے احکامات ماننا ہے، نہ کہ اسے ڈکٹیشن دینا۔ نئے آرمی چیف کا یہ بیان نہایت خوش آئند ہے۔ اب اس بیان پر انہیں اپنے 3 سالہ دور میں سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ پاک فوج اور ISI ملک کے دفاع اور سیکیورٹی کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ایسے اداروں کا اندرونی طور پر تنازعات اور خصوصاً سیاسی تنازعات سے پاک رہنا بہت ضروری ہے۔ ماضی میں فوج کے ڈنڈے اور ISI کو جس طرح گاہے سیاسی جوڑ توڑ، حکومتیں بنانے اور گرانے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا گیا، اسے اب پاکستان کی اس تاریخ کا حصہ بن جانا چاہیے جسے بحیثیت قوم ہمیں اب کبھی نہیں دہرانا۔ ایک طرف اگر فوج اور ISI کو اپنے متنازع کردار سے پیچھے ہٹنا ہے تو دوسری جانب یہ سیاست دانوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے لیے نہ تو فوج اور ISI کی طرف دیکھیں اور نہ ہی ان اداروں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، یعنی ایک طرف فوج کو سیاست دانوں کو اپنے ڈنڈے سے ہانکنے اور دوسری طرف سیاست دانوں کو فوج کے ڈنڈے سے ہانکے جانے کی تاریخ کو دفن کرنا ہوگا۔ ویسے ہمارے سیاست دانوں کے بیانات جو مرضی ہوں، ماضی قریب میں تقریباً تمام بڑی حکومتیں اور اپوزیشن جماعتوں کی نظریں فوج پر ہی مرکوز رہیں کہ وہاں سیاست کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنے چاہیے، بلکہ باہمی سیاسی تنازعات اور اختلافات پر بھی آپس میں مل بیٹھ کر گفتگو کریں۔ اس کے لیے پارلیمنٹ کے فورم کو استعمال کریں، گالی اور اختلافات برائے اختلاف کی بجائے دلیل اور اصول کی بنیاد پر سیاست کریں۔ سیاست دانوں کو حکومت میں آ کر آئین کے مطابق حکمرانی کرنے کا گر سیکھنا چاہیے تاکہ جو کچھ آئین میں لکھا ہے اس کے ثمرات عوام کو بھی ملیں اور جو خرابیاں ہمارے گورننس سسٹم میں موجود ہیں انہیں دور کیا جائے۔ یہی بہتر طرز حکمرانی کا بہترین نسخہ ہے جس پر سیاست دانوں کو عمل کرنا چاہیے۔